ناول انجانی محبت، رائٹر زوبیہ شیخ۔ کہتے ہیں زندگی میں کب کیا ہو جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ ریدا ایک سرجن تھی، خواب تھا اس کا ڈاکٹر بننا، جو کہ بخوبی اس نے جیا بھی تھا اور کامیاب بھی ہوئی تھی۔ اپنی ماں کی لاڈلی بیٹی، جو کہ باپ کے مرنے کے بعد صرف وہی اکلوتا سہارا تھی۔ اپنی ماں کا گھر، گھر سے ہسپتال، بس یہی اس کی زندگی ختم ہوتی تھی۔ دوستوں کے نام پر اس کے پاس کوئی نہیں تھا، بس سب سے اچھے اخلاق سے بات کرنے والا ہی اس کا دوست بن جاتا تھا۔ اپنے آپ میں مصروف رہنے والی لڑکی، زیادہ کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہ دینے والی، کم گو اور ایک نازک مزاج لڑکی، ہر چھوٹی سی بات پر خوش ہو جانے والی، مضبوط حوصلے رکھنے والی وہ لڑکی جلدی ایک شکنجے میں پھنسنے والی تھی۔ دن کے وقت بھی اس کمرے میں اندھیرا تھا۔ شاید یہاں بسنے والا شخص دنیا کے تمام رنگوں سے اپنا دامن چھڑا کر سو رہا تھا، یا اسے دلچسپی نہیں تھی کہ کوئی روشنی کی کرن اس اندھیرے کا سینہ چین کر اس میں بھی ہر سو اپنے رنگ بھرتے۔ نہ جانے کب سے نوکر دروازے پر دستک دے رہا تھا، جس کے ہاتھ میں نیمبو پانی کا گلاس تھا۔ اسے معلوم تھا اگر اندر سوئے اپنے مالک کے مزاج کے مطابق یہ نیمبو پانی نہ ہوا تو اس کی نوکری اسی وقت جا سکتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو نوکر نے اللہ کا نام لیا اور کمرے کے اندر قدم رکھا۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی اندازہ ہوا کہ اندر سونے والا انسان کافی بے باک ہے۔ کمرے میں ہر سو عجیب چیزیں پھیلی ہوئی تھیں، کوئی جگہ اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ عجیب بے ترتیب زندگی تھی، مگر اس بارے میں کچھ کہنا اپنی شامت آپ بلانے کے مترادف تھا۔ وہ خاموشی سے میز پر گلاس رکھ کر واپس جانے لگا۔ اچانک ایک سماعت اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کے قدم وہیں جم گئے۔ آئندہ کے بعد اگر تم لوگوں نے مجھے سوتے ہوئے پریشان کیا تو تمہارے پاؤں چلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ آواز زاویہ علی کی تھی، جو کہ چلتے پھرتے انسان کی روح میں خون کو جما دیتی تھی۔ یہ شاید اس کی نوکری، اس کے غضب کی ضد میں ہوئے خوف زدہ رہنے لگے تھے، اس کی ایک دہاڑ پر بھی سہم جاتے تھے۔ کہتے ہیں جیسے ماں باپ ویسی اولاد، مگر یہاں الٹا تھا۔ علی صاحب اور ان کی بیگم جتنی خوش مزاج اور دھیما لہجہ رکھنے والے انسان تھے، ان کا اکلوتا بیٹا الٹا ہی پیدا ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہر بندے سے لڑتا تھا یا سب پہ روک جاتا تھا، مگر جو لوگ اس کے ارد گرد تھے انہیں قاعدے میں رکھنا اس کی عادت تھی۔ مفت گزرتا رہا اور یہ عادت پختہ ہوتی گئی۔ اب اسے اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی اور شخص سے بات کرنا یا ان کا حکم ماننا اپنی انا کی تذلیل لگتا تھا۔ آدھا دن گزرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ اب اٹھ جانا چاہیے، اس دنیا کو اپنا روشن چہرہ دکھانا چاہیے۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی اپنے والد کی بات سن کر زاویہ علی کے قدم رکے۔ ہم تمہیں پیار سے شہزادہ کہتے ہیں، مگر تم نے تو طور طریقے بھی سارے شہزادوں والے اپنا لیے ہیں۔ مگر یہ ریاست نہیں ہے، ایک شہر ہے جہاں ہم تم کام کرتے ہیں۔ تم تو ایسے سمجھے ہوئے ہو جیسے تم کہیں کے سچ کے شہزادے ہو۔ لاکھوں نوکر تمہارے نیچے کام کرتے ہیں، تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، پیسوں کا حساب نہیں ہے۔ جو دل کیا، جہاں دل کیا اڑا دیا۔ برخودار سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ اپنے ہنر کو آزماؤ اور اپنے اندر موجود شخصیت کو پہچانو۔ زاویہ اور خاموشی سے ان کی باتیں سنتا ہوا ان کی جانب آیا اور ان کے ہاتھ چوم کر مسکرا کر بولا، بابا میں زاویار ہوں، زاویار علی، جس کا والد بھی ایک شہزادہ تھا اور میں بھی ایک شہزادہ ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، یہ ملک ریاست نہیں ہے تو میں اسے ریاست بنا دوں گا اور اپنے مطابق چلاؤں گا۔ وہ برخودار محنت نہ ہو نہ سکی، ملک کو بدل کے رکھ دو، یہی امید تھی تم سے۔ دونوں باپ بیٹے اپنی ہی بات پر ہنس رہے تھے۔ ویسے تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ 2 بج رہے ہیں دن کے۔ زاویار علی نے کہا، بابا میں بس ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں، اسے میری کچھ ضرورت تھی، اس کے پاس ایک فائل موجود تھی میری، وہ لینے جا رہا ہوں۔ یہ بات کہہ کر وہ گھر سے نکلا۔ آگے موجود ٹریفک دیکھ کر وہ بدمزہ ہوا۔ جانتا تھا یہ شہر جتنا بڑا ہو، یہاں کے ٹریفک اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ لوگوں میں آپس میں بحث چل رہی تھی، نہ دوسرا ہر ایک پیچھا ہٹنے کے لیے تیار تھا، نہ اگلا دیکھتے ہیں راستہ اب بیچارے مسافروں کو ملتا ہے یا انہیں۔ اچانک ان کے درمیان عجیب سی گہما گہمی پیدا ہوئی اور بات بحث سے زیادہ لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ پر اتر آئی۔
اس جھگڑے میں 2-3 نوجوان اترے اور چھٹوانے کی کوشش کرنے لگے، مگر جیسے ہی ایک لڑکے نے دوسرے کو دھکا دیا تو اچانک لوگوں میں تصادم برقرار نہ رہا اور گاڑیوں کے ٹکر ہونے کی وجہ سے کئی لوگ اپنی سواری نہ سنبھال سکے اور ایک حادثہ پیش آ گیا۔ اس حادثے میں زیادہ نقصان موٹر سائیکل سوار کا ہوا اور اس حادثے کی زد سے زاویار علی خان اچھی طرح پھنس چکا تھا۔ کیسے لوگ ہیں ایک دوسرے کی جانوں کا خیال نہیں کرتے اور اپنے آپ کو خود پتہ نہیں کیا سمجھ کر ایک دوسرے پہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ اب جلدی سے جلدی نہ ICU میں داخل کریں، میں خود ان کا چیک اپ کروں گی، خون زیادہ بہہ گیا ہے تو خون کا بھی انتظام کریں۔ یہ ڈاکٹر ریتا تھی جس سے اپنی جان سے زیادہ اپنی مریض کی فکر تھی۔ اس مریض کے دماغ کے پچھلے حصے پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر کی جان پر بن آئی تھی۔ جلد از جلد یہ خبر ٹی وی پر نشر ہونے لگی اور علی خان اپنے بیٹے کی ایسی حالت کا سن کر فوراً ہسپتال پہنچے۔ زاویار کو مشینوں میں جکڑا دیکھ کر ایک وقت کے لیے تو انہیں اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ان کا بیٹا مزاج کا جیسا بھی تھا، لیکن تھا تو ان کے جینے کی وجہ اور ان کی بیوی کی نشانی جو اس وقت اپنی ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ علی خان ایک بہترین بزنس مین تھے۔ کراچی شہر میں ان کے کافی اچھے تعلقات تھے۔ ایک اونچی برانچ کو وہ لیڈ کر رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو بھی وہ اسی فیلڈ میں لانا چاہتے تھے، لیکن زاویار کا انٹرسٹ فوٹوگرافی کی طرف تھا، گرم خون تھا۔ علی صاحب نے زیادہ اس کو دباؤ دینا ضروری نہ سمجھا، سوچا کہ خود 2-4 سال بعد دل بڑھ جائے گا تو سنبھل جائے گا۔ ویسے بھی اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تو تھا ان کے پاس۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا ایک قابل انسان ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا اسے سونا بنا دے گا، مگر اس وقت جو ان کی حالت تھی وہ صرف ایک باپ بن کر سوچ رہے تھے جس کی ساری جمع پونجی اس وقت خطرے میں تھی۔ ڈاکٹر ریتا آپریشن تھیٹر سے باہر آئی۔ علی صاحب فوراً ان کی طرف لپکے اور پوچھنے لگے، میرا بیٹا کیسا ہے؟ ریتا نے ان کے چہرے پر فکر دیکھی اور بولی، میں آپ کو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، فی الحال وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن نہ جانے لیکن میں علی صاحب کتنی زندگی جی اور کتنی موت مرے، جس قدر انہیں چوٹ لگی ہے لگتا ہے وہ اپنی یادداشت کھو دیں گے۔ آپ ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہیے گا۔ علی صاحب کو زندگی کی نوید مل گئی تھی۔ وہ جانتے تھے اللہ ان کا بیٹا ان سے کبھی دور نہیں کرے گا، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کی آزمائش ابھی شروع ہوئی ہے، وہ آزمائے جا رہے ہیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر گیا۔ ہفتے کے بعد زاویار کو ہوش آ گیا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں ہے، عجیب عجیب نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ریتا جب راؤنڈ پر آئی تو زاویار کے بیڈ کی طرف آئیں۔ زاویار نے اچانک ریتا کو دیکھا تو اس کا ہاتھ تھام لیا اور دیوانہ وار رونے لگا۔ پلیز مجھے یہاں سے لے کے چلو، مجھے یہاں خوف آ رہا ہے، یہ لوگ میرے قریب آ رہے ہیں، دیوار میرے اوپر گر رہی ہے، مجھے بچاؤ۔ اس اچانک اتفاق کے لیے ریتا تیار نہیں تھی اور فوراً اچھل پڑی۔ جب تمام ڈاکٹر اور نرس زاویار کی اس حالت کو دیکھ کر سکتے میں تھے۔ حالات کیسے تھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ریتا اس مریض کی طبیعت اچھی طرح جانتی تھی، نہ خود سے دور جھٹک سکتی تھی نہ ہاتھ تھام سکتی تھی، جبکہ علی صاحب ذہن میں کچھ تانے بانے سیٹ کرنے لگے تھے۔ ریتا نے نرس کو اشارہ کیا اور نرس نے زاویار کو سکون کا انجیکشن لگا دیا۔ ریتا نے علی صاحب کو اپنے کیبن میں بلایا اور خود راؤنڈ سے واپس چلی گئی۔ دیکھیے سر، میں آپ کو کوئی بھی اچھی امید نہیں دے سکتی۔ آپ کے بیٹے کی دماغ کی رگ ڈیمیج ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کی میموری لاس ہو چکی ہے۔ ایسا میڈیکل کے کیس میں ہو جاتا ہے، مگر آپ میری بات دھیان سے سنیں۔ ابھی وہ کافی نازک ہیں اور میں نہیں جانتی کہ ان کی یادداشت کب واپس آئے گی، لیکن آپ کو ان کے ساتھ بہت کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ ہر وہ بات جو انہیں تکلیف دیتی ہے آپ اس کا ذکر ان کے سامنے مت کیجیے گا، تاکہ وہ اپنے دماغ پر زور نہ ڈالیں۔ ویسے ان کے دماغ کی رگ ڈیمیج ہو چکی ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کچھ بلڈ کلاٹس ہیں جو کہ انہیں تکلیف دیں گے، لیکن اس کا فوری علاج نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیبلٹس ہیں، آپ انہیں باقاعدگی سے دیں، انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا۔ علی صاحب نے ڈاکٹر ریتا کو دیکھا اور بولے، میرا زاویار کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں اکیلے اس کو نہیں سنبھال سکتا، آپ کی مہربانی ہوگی آپ ایک میل نرس مجھے مہیا کر دیں
تاکہ میرے بیٹے کی زندگی آسان ہو سکے، ورنہ اس وقت تو مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا۔ ڈاکٹر ریتا اپنی تربیت کے مطابق دھیمے لہجے میں بولی، آپ فکر مت کریں سر، ہم آپ سے ہر طرح کا کوآپریٹ کریں گے۔ یہ ہاسپٹل ہے، یہی آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ جیسے بھی بات ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل تک آپ زاویار صاحب کو یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ علی صاحب خاموشی سے زاویار کے کمرے میں واپس آ گئے۔ ایک نظر انہوں نے اپنے وجیح بیٹے کی طرف دیکھا، جس کی نیلی آنکھیں اس وقت بند تھیں۔ ہلکا سا خط چہرے پہ سجا ہے، وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ علی صاحب کو شدت سے اپنی بیگم کا احساس ہوا۔ نہ جانے وہ کیا کیا سوچ رہی ہوں گی اکیلی گھر پہ۔ ایک تو وہ اتنی حساس طبیعت کی تھیں، کاش وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو وہ آج ان کے روبرو کھڑی ہوتی اور اس وقت میں ان کا سہارا ہوتے ہی، لیکن اس وقت کوئی نہیں تھا۔ کاش پہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی، جو ہونا تھا وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال علی صاحب اور زاویہ علی ہے، جو کہ اس وقت دنیا سے بیگانہ نہ جانے کس نیند سویا تھا۔ علی صاحب کے بہتے آنسو اس وقت ہمیں جب انہیں اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو یہ فرحان تھا۔ اچانک فرحان کو دیکھ کر نہ جانے انہیں کیا یاد آیا، غیر ندستہ طور پر وہ اپنے پرانے دوست سے لپٹے اور بے تحاشا رونے لگے۔ شاید یہ وقت ایک سہارے کا تھا اور اللہ نے معجزاتی طور پر ان کے کالج کے دوست کو ان سے ملا دیا تھا۔ فرحان صاحب ایک منٹ میں تمام بات سمجھ چکے تھے۔ شاید یہ بیٹا ہی ان کا تھا جن کی وجہ سے وہ اتنے غمزدہ تھے۔ فرحان صاحب نے علی صاحب کو پانی پلایا اور ایک جگہ بٹھایا، حوصلہ دیتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو، آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے اور تمہارا بیٹا صحیح سلامت ہے۔ یادداشت کا کیا ہے، یہ تو آج کل انسانوں میں نارمل ہے، ہم ہی باتیں بھول جاتے ہیں، وہ تو پھر ایک نوجوان ہے اور اتنے بڑے حادثے سے گزرا ہے۔ علی صاحب نے کہا، مجھے افسوس ہوتا ہے، شاید میں اسے اس وقت روک لیتا، اسے جانے ہی نہیں دیتا، آج میرا بیٹا صحیح سلامت ہوتا۔ فرحان صاحب نے مسکرا کر کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تھا، یہ اس کے نصیب کی چوٹ تھی، اسے ملنی ہی تھی۔ تم جتنا بھی روک لیتے کہیں نہ کہیں یہ اسے تکلیف اس تک پہنچ ہی جانی تھی، اس سے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ اب تم خود کو ٹوٹنے کی بجائے اسے سنبھالو، یہی تمہاری امید ہے جینے کی۔ اگر تم خود ٹوٹ گئے تو وہ زاویار کو کیسے سنبھالو گے؟ تم نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، مگر زاویار کو دیکھو، اس کی زندگی ابھی شروع ہوئی ہے۔ علی صاحب نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں اچانک ڈر گیا تھا، مگر مجھے معلوم ہے اللہ مشکل دیتا ہے تو اس سے لڑنے کے لیے پہلا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ شکریہ دوست، تم سے مل کر احساس ہوا کہ واقعی کچھ دوست قیمتی خزانے کی طرح ہوتے ہیں جو وقت پر کام آتے ہیں، اور اب تم کالج کی طرح گم نہ ہو جانا، مجھ سے رابطے میں رہنا۔ علی صاحب نے اپنا کارڈ نکال کر فرحان کو دیا اور اپنے بیٹے کے ڈسچارج پیپر دیکھنے کے لیے ریسیپشن پر چلے گئے۔ فرحان صاحب بھی مسکراتے ہوئے ایک کیبن کی طرف بڑھ گئے۔ ریتا، آپ کا وہ جو پیشنٹ ہے زاویار، اس کی جو بھی رپورٹ ہے آپ مجھے دکھا دیں۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر فرحان اور ریتا سینئر جونیئر تھے۔ ڈاکٹر فرحان ریتا کے سینئر ہونے کے ساتھ ساتھ ماموں بھی تھے، لیکن وہ اس وقت کوئی بھی رشتہ نہیں نبھاتے تھے جب وہ آن ڈیوٹی ہوتے تھے، اور ریتا بھی انہیں بڑے آفیسر کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ کام اپنی جگہ، رشتہ داری اپنی جگہ۔ احمد صاحب نے جب زاویار کی رپورٹس پڑھی تو اچانک اپنی آنکھوں سے اتارا چشمہ ہاتھ میں لے لیا اور ڈاکٹر ریتا اور دوسرے ڈاکٹر احمد کو اپنے کمرے میں بلایا۔ یہ دونوں نیورون اسپیشلسٹ تھے۔ ڈاکٹر ریتا اور ڈاکٹر احمد سمجھ چکے تھے کہ ڈاکٹر فرحان کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایک پوری فائل مکمل تیار کر لی تھی تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو۔ ڈاکٹر فرحان نے کہا، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا یہ کتنا سیریس کیس ہے، زاویار علی خان کو کتنی میجر چوٹ لگی ہے، اور آپ لوگ اتنا لائٹلی لے رہے ہیں، مجھے آپ لوگوں سے اس طرح کے بیہیویئر کی کوئی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹر ریتا نے کہا، سر آپ سے ہی کہہ رہے ہیں، مگر ان کے والد کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں ان کو کھل کر ہر بات نہیں بتا سکتی، اور جو مسئلہ ان کے ساتھ درپیش ہوا ہے اس کا علاج ممکن ہے۔ میں نے ٹیبلٹ ریکمینڈ کر دی ہیں، اب ان کے ہاتھ میں ہیں، ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں،
شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر احمد نے کہا، ریدا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے پوری کوشش کی ہے، باقی اب جو ہوگا وہ حالات بتائیں گے۔ ڈاکٹر فرحان نے کہا، آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر جذبات سے اوپر ہو کر سوچیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان کو مینٹلی اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر ریدا نے کہا، سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر 1 مہینے تک یہ ٹیبلٹ اگر اچھی طرح فالو کی جائیں تو حالت میں سدھار آ سکتا ہے، اور جو بلڈ کلاٹس بنے ہوئے ہیں شاید وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی جگہ سے ہل جائیں اور تمام سمبلز کو کھلنے کی اجازت ملے اور میموری واپس سے ریکور ہونا شروع ہو جائے۔ ڈاکٹر فرحان نے ریدا کی بات سنی اور ایک وقت کے لیے سوچا کہ اللہ نے چاہا ایسا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر بات کو برا ہی سوچا جائے، پازیٹیو سوچ کر بھی انسان بہت سی پریشانیوں سے دور رہ سکتا ہے۔ ڈاکٹر احمد اور ریدا کی بات سن کر ڈاکٹر فرحان نے کہا، ٹھیک ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں اور آپ ہر طرح کا کوآپریٹ کیجیے گا۔ میں زاویار علی خان کو پرسنلی بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں نہیں جانتا اس بچے کی زندگی برباد ہو، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ یہ باتیں کہہ کر وہ لوگ اپنے اپنے کیبنز میں چلے گئے۔ سب سے زیادہ مشکل حالات میں اس وقت علی صاحب کے لیے تھے، جنہیں اپنی بیوی کو بھی سنبھالنا تھا اور ایک بیٹے کو بھی۔ اپنی بیگم کو ایک مرتبہ انہوں نے کمرے میں دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ زندگی کتنی حسین ہے، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی سوچ، نہ کوئی ٹینشن، بس خود میں ہی مست رہنا، کسی سے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مگر ایسا بھی بے فکر ہونا انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ جب ہمیں ہماری رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان سے بے خبر ہوتے ہیں۔ علی صاحب بہت غور سے اپنی زندگی کے حالات پر غور کر رہے تھے۔ ایک ہاتھ سے نہیں ان سے ان کی بیوی چھین لی اور آج دوسرے ہاتھ سے نے ان سے ان کے بیٹے کا حال چھین لیا۔ ماضی کا زخم اور حال کی تکلیف نہ جانے مستقبل میں کیا رخ لے گی۔ علی صاحب اس وقت اپنی سوچوں کے تسلسل میں مصروف تھے جب اچانک ان کا ڈرائیور آیا اور بولا کہ زاویار علی خان واپس آ چکے ہیں، مگر اس وقت جو زاویار علی صاحب کے سامنے تھا اسے دیکھ کر انہیں پل بھر میں دھچکا لگا، کیونکہ وہ زاویار علی نہیں تھا، جوان بیٹا تھا۔ وہ تو اپنی ذات سے بے خبر الجھے بال سادے سے لباس میں گھر سے نکلا تھا، اور اس وقت جو زاویار یہاں موجود تھا وہ کاٹن کی سوٹ میں سلیقے سے بال بنائے، پاؤں میں کھیری جوتی پہنے کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا، جس کے ماتھے پر بل تھے۔ شاید اسے یہ گھر پسند نہیں آیا تھا۔ علی صاحب مسکراتے ہوئے اس کے سامنے گئے۔ اسے 1 ہفتے میں علی صاحب نے دور سے زیادہ اب کو دیکھا تھا، جو انہیں غیر معیاری نقطے کو دیکھتا ہوا نظر آتا اور خاموش رہتا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہا ہوتا تھا۔ ریدا سے اسے بھی دن کے بعد اس لڑکے نے کوئی بات نہیں کی۔ میڈیکل کے مطابق ایسے جھٹکے لگتے رہیں گے، لیکن 4 دن تک مسلسل اس کا ایک ہی رویہ رہا، نہ کسی سے بات کی، نہ دوائی لی اور سو گیا، پھر اٹھا، پھر تھوڑی ورزش کی، سو گیا۔ آج جب اس کو ڈسچارج کیا گیا تو اس نے اپنی مرضی کا لباس زیب تن کیا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ علی صاحب اس کی جانب بڑھے۔ علی صاحب نے اسے گلے لگانا چاہا، لیکن زاویار نے جھک کر ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ علی صاحب پل میں ششدر رہ گئے، یہ ان کا بیٹا تو نہیں ہے؟ علی صاحب کی باہیں ڈال کر اندر گھر میں داخل ہوا۔ علی صاحب کا دانستہ طور پر بار بار زاویار کی دیکھ رہے تھے۔ جب اپنے باپ کو تکتا پا کر زاویار نے مسکرا کے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور بولا، بابا آپ پریشان نہ ہو، میں سب کو بھول سکتا ہوں مگر آپ کو نہیں۔ علی صاحب کو دوسرا جھٹکا لگا، یعنی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی یادداشت چلی گئی ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ علی صاحب نے خوش ہو کر زور سے اسے اپنے ساتھ زاویار کو لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ زاویار نے کہا، تم کچھ کھاؤ گے؟ آؤ باپ بیٹا ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ جبکہ زاویار نے کہا، نہیں بابا میں کچھ نہیں کھاؤں گا، میں ذرا اماں سے مل کر آتا ہوں، آپ تب تک ڈرائیور سے کہہ کر میری پرانی گاڑی نکلوا دیں، آج کے بعد میں باہر نہیں چلاؤں گا۔ زاویار صاحب تو مسکراتے ہوئے اندر چلے گئے، مگر علی صاحب اس وقت سکتے کی کیفیت میں تھے۔ انہوں نے فوراً سے پہلے ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی نکلوائی اور رخ ہسپتال کی طرف کیا۔ میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر فرحان، ڈاکٹر ریدا اور ڈاکٹر احمد نے انہیں پہچانا اور مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ علی صاحب کا پہلا سوال کیا ہوگا۔
اس سے پہلے فرحان صاحب نے کہا، علی مبارک ہو، تمہیں ایک بات بتانی ہے، تمہارے بیٹے کے ساتھ ایک معجزہ ہوا ہے۔ ہمیں لگا تھا کہ اس کی میموری لاس ہو چکی ہے، یعنی کہ اب اپنی یادداشت کھو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بس اس کے دماغ کو ایک جھٹکا لگا ہے اور اس کی یادداشت بالکل ویسے ہے، بلکہ وہ اور زیادہ سنجیدہ ہو چکا ہے۔ اور اس بات کو کلیریفائی کرتے ہوئے ہمیں خود بھی حیرانی ہو رہی ہے کہ تمہارا بیٹا بالکل نارمل ہے اور عام انسانوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ علی نے ڈاکٹر فرحان کو گلے لگایا اور شکریہ ادا کیا، جبکہ ڈاکٹر فرحان نے ردا کو خاموش دیکھا تو علی سے کہا، میرا شکریہ نہیں، ردا کا شکریہ ادا کرو، یہ ایک بہترین نیورون اسپیشلسٹ ہیں، انہی کی بدولت آج تمہارا بیٹا بالکل تندرست ہے۔ علی صاحب نے ردا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آگے چل دیا۔ وہ بہت خوش تھے کہ اللہ نے ان کے بیٹے کی زندگی میں واپس لوٹا دی ہے۔ راستے میں انہوں نے اللہ کے نام پر بہت نذر و نیاز کی، خوش ہونا بنتا تھا۔ جب ایک انسان کو اپنی کوئی بھی سب سے زیادہ عزیز چیز واپس مل جائے تو دل کرتا ہے سب کچھ ہی لوٹا دیں۔ اگلا دن زاویار علی خان کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا، کیونکہ آج اپنے باپ کے آفس میں ان کی جگہ بیٹھا تھا۔ ایک مہینے کے اندر اندر زندگی ایسی بدلی تھی کہ زاویار علی خان نے اپنا ڈنکا بجوا لایا تھا۔ ایک بہترین بزنس مین بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا۔ جس اسٹینڈرڈ کو وہ ہاتھ لگاتا وہ اس کا ہو جاتا، جس کنسٹرکشن کے کام میں وہ ہاتھ ڈالتا وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگتا۔ علی صاحب بالکل ہی زیادہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا وہ ہیرا ہے جو اپنی چمک خود بنوا لے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے زاویار علی خان کو ایسا عروج دیا جس کے زوال کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک شام زاویار اپنی پارٹی سے واپس آ رہا تھا، راستے میں اسے ڈاکٹر ردا نظر آئی۔ ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی وہ انہیں پہچان نہیں پایا۔ رات کے جب گھر واپس آیا ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ زاویار، اب تمہیں کامیاب بزنس مین بن چکے ہو، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا پہلے ہی سب کچھ تھا، اب تم نے مزید آسائش مہیا کر دی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر بسے اور میں سکون سے اپنی زندگی گزار سکوں۔ زاویار علی خان نے جب یہ بات سنی تو اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ لہرا کے چھپ گیا۔ اس احساس کو فی الحال کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے راستہ بدل گیا، مگر وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے بابا اگر ایک بات کے پیچھے لگ جائیں تو اس کو ختم کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی سرا ہاتھ میں لے کر بات منوا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ زاویار اپنے کمرے میں لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک علی صاحب کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ علی صاحب نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولے، زاویار، یہ میری خواہش ہے میں تمہاری اولاد دیکھوں، مجھے امید ہے کہ تم اس بات پہ انکار نہیں کرو گے۔ زاویار نے اپنے والد کی بات سنی اور بتایا، مجھے خوشی ہوگی بابا، مگر آپ میری بھی پسند کو اپنے آگے رکھیں۔ آج پارٹی سے آتے ہوئے مجھے ایک لڑکی نظر آئی تھی، ایک نظر میں دیکھتے ہی میں نے اسے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے اپنے ساتھ شریک حیات بناؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے ہاں میرا پیغام لے کر جائیں۔ علی صاحب تو یہ بات سن کر چونک گئے کہ کہاں ان کا بیٹا شادی سے چننے والا آسانی سے کسی بھی لڑکی کے لیے راضی ہو رہا ہے، اور وہ لڑکی بھی وہ جسے وہ جانتا تک نہیں ہے، ایک نظر میں شادی کا فیصلہ کر رہا ہے۔ علی صاحب اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہے تھے۔ پہلے نہیں مجھے لگتا اس کی یادداشت واپس چلی گئی ہے۔ زاویار نے اپنے باپ کی بڑبڑاہٹ سنی تو مسکراتے ہوئے بولا، آپ زیادہ نہ سوچیں، کل تک اس لڑکی کی ساری انفارمیشن میرے پاس ہوگی اور آپ پر تو اس کے گھر میرا پیغام لے کر جائیں گے۔ فی الحال جا کر سو جائیں، میں بھی تھکا ہوا ہوں، اس وقت سونا چاہتا ہوں۔ اگلی صبح جیسے زاویار نے بولا تھا ویسا ہی ہوا۔ ڈاکٹر ردا کی فائل اس وقت زاویار کے سامنے تھی۔ اس لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد یہ جان نہیں پایا زاویار کہ یہ ہے کون، بس روشنا سا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ جب علی صاحب نے ردا کی تصویر دیکھی تو فوراً پہچان گئے اور زاویار کو بتایا کہ وہ اس لڑکی کو جانتے ہیں، یہ ایک ڈاکٹر ہے اور جلد ہی کوئی خوش کی خبر اسے سنائیں گے۔ یہ بات سن کر سارے دوار بھی مطمئن ہو گیا، مگر دل میں ایک بے چینی سی تھی، نہ جانے کیا چیز تھی وہ۔ زاویار کو دبئی جانا پڑا۔ اچانک اس کی ایک میٹنگ آ گئی۔ پیچھے سے جب علی صاحب ردا کے گھر رشتے کا پیغام لے کر گئے تو اگلی خبر سن کر انہیں دھچکا لگا
ریتا تو اپنے ماموں کے بیٹے احمد کے ساتھ منسوب تھی، جس کی اگلے مہینے ہی شادی تھی۔ یہ بات سن کر علی صاحب فوراً تو چپ ہو گئے اور اپنے دوست کی خوشی میں خوش تھے، کیونکہ احمد فرحان صاحب کا بیٹا تھا، لیکن وہ بس یہی بات سوچ رہے تھے کہ اپنے بیٹے زاویار کو کیا جواب دیں گے۔ ایک وقت تو اس کا پرانا غصہ یاد کر کے وہ دہل سے گئے، مگر وہ جان گئے تھے کہ ان کا بیٹا بدل گیا ہے۔ مگر کہتا ہے نا، انسان کی خوش فہمیاں ایک رائی کے پہاڑ کی طرح ہوتی ہیں، یہی حال علی صاحب کا تھا۔ زاویار فون پر بات ہوئی تو اس نے یہی سوال کیا کہ بابا آپ میرا پیغام لے کر گئے تھے؟ علی صاحب نے اس وقت بات بتانا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ جب پرسوں تم واپس آ جاؤ گے بیٹھ کر اس بارے میں بات کریں گے۔ زاویار نے بھی زیادہ فورس نہ کیا اور اگلے دن جب وہ واپس گھر پہنچا تو گھر میں گھستے ہی اس نے اپنے والد سے مل کر پہلا سوال کیا کہ ان لوگوں نے کیا جواب دیا۔ تو جو جواب علی صاحب نے زاویار کو سنایا وہ سن کر زاویار کی دماغ کی رگیں تن گئیں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں جو ایک غضب کی لہر دوڑی وہ دیکھ کر ایک وقتے کے لیے تو علی صاحب بھی دہل گئے تھے۔ آنکھوں دیکھا جھوٹ لانے کے لیے انہوں نے اپنے دل کو سمجھانا چاہا، یہ صرف وقت ہی جذبات ہے۔ اپنی انا کی تسکین نہ ہونے کی وجہ سے زاویار کو غصہ آیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دل کی لگائی ایک آنکھوں سے ابھر رہی ہے۔ زاویار علی اس وقت خاموشی سے گھر سے باہر چلا گیا۔ رات گئے تک جب زاویار گھر واپس نہیں آیا تو علی صاحب کو اس کی فکر ہونے لگی۔ اس کے چند ایک دوستوں سے معلومات کی، جس میں زیادہ رئیک نے بتایا کہ وہ پارٹی میں ہوتا ہے، زیادہ وقت آفس کو دیتا ہے، اس لیے کسی سے رابطہ نہیں ہے۔ لیکن رات کے 4 بجے اچانک جب لینڈ لائن پہ کال آئی، وہ خبر سن کر علی صاحب اپنا دل پکڑ کر وہیں بیٹھ گئے۔ ان کا بلڈ پریشر اچانک شوٹ کر گیا۔ ملازمین نے انہیں بی بی کی گولی دی اور جلد بتائے گئے پتے پر پہنچایا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے، دونوں ہاتھ اپنے سر کو پکڑے، ماتھے پر پٹی اور سفید رنگ جو اس وقت زردی میں گلتا جا رہا تھا اٹھ محسوس کر کے انہیں آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گیا، اور علی صاحب جو اپنے لختے جگر کو ایک مرتبہ پھر ہسپتال میں دیکھ کر دہل گئے تھے، اس کی آنکھیں کھولنے پر سمجھ گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ڈاکٹر بہت انماق سے اس مریض کو چیک کر رہی تھی جو بہت غور سے ان کے چہرے کو تک رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیسا آدمی ہے جو اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی ایک منٹ کے لیے پلکیں نہیں چپک رہا۔ دماغ پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی جس کی پٹی کر دی گئی تھی، مگر پھر بھی وہ نہ جانے کیوں بول رہا تھا کہ اسے درد ہے، حالانکہ اسے انجیکشن دے دیا گیا تھا۔ اسی چیز کا معائنہ کرنے کے لیے ڈاکٹر ریدا خود وہاں موجود تھی۔ ڈاکٹر احمد بھی ان کے ہمراہ تھے، مگر ان کا دھیان صرف اور صرف دوسرے مریضوں پر تھا، جبکہ ریدا اپنے ہر مریض کو بہت ہی دلچسپی سے چیک کرتی تھی۔ زاویار نے اپنے اور ریدا کے درمیان موجود فاصلے کو مٹاتے اس کا ہاتھ تھاما۔ اچانک اس حرکت پہ ریدا کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے جھٹکے سے زاویار سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پوچھنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں آپ کو چیک کر رہی ہوں اور آپ میرا ہی ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں۔ علی صاحب درمیان میں آئے اور بولے، سوری بیٹا، غلطی سے ہاتھ لگ گیا تھا۔ زاویار نے اپنے باپ کو بدمزہ ہو کر دیکھا۔ علی صاحب کی آنکھوں میں ایک تنبیہ تھی جسے محسوس کر کے زاویار نے واپس اپنی آنکھیں موند لیں۔ ڈاکٹر ریدا واپس اپنے آفس چلی گئی تو علی صاحب نے اپنے بیٹے کو کڑے تیور سے گھورا اور بولے، یہ جو تم نے جان بوجھ کے اپنی چوٹ لگائی ہے اور اس وارڈ میں تم داخل ہوئے ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ بیٹا، تمہارا باپ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، مگر یہ پاکستان ہے اور یہاں کی لڑکیاں ایسی نہیں ہیں۔ تم اپنی حرکات سے باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط ہو جائے۔ چپ چاپ چلو، مجھے پتا ہے تمہیں اتنی گہری چوٹ نہیں لگی جس کی وجہ سے تم یہاں آرام فرما رہے ہو۔ اپنے باپ کی باتیں سن کر زاویار مسکرایا اور اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اچھا ہوا بابا آپ نے پہچان لیا، ورنہ آپ کے سامنے بھی مجھے درد کا ناٹک کرنا پڑتا۔ حالانکہ ذرا سی خراش آئی ہے۔ آپ کی بہو تو ایسے پریشان ہو رہی تھی جیسے اللہ نہ کرے میرا دماغ ہی کہیں۔ چپ، علی صاحب نے اسے اچانک ٹوکا، کتنا فالتو بولنے لگے ہو؟ وہ زاویار میری جان نکل گئی تھی اور تم یہاں بیٹھے مسکرا رہے ہو۔ اٹھو اور چلو یہاں سے، گاڑی میں کرتے ہیں باقی باتیں۔
زاویار اٹھا اور سائڈ ٹیبل سے سیب اٹھا کر اپنی بازو سے صاف کر کے کھانے لگا۔ اپنے باپ کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے دور سے ریدا کو دیکھا اور ایک آنکھ بھی ان کی ریدا شاید اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ فوراً ہی منہ موک لیے اسے دیکھنے لگی۔ کیسا عجیب سائیکو مریض ملا تھا اسے۔ آج یہ سوچ کر ہی وہ سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگی۔ اب تو زاویار کا یہ روز کا کام تھا۔ 3-4 دن بعد کوئی نہ کوئی چوٹ لگوا لیتا اور ریدا کے وارڈ میں داخل ہو جاتا، جس کی چلاکی کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن فرحان صاحب سمجھ چکے تھے اس لڑکے کو کہیں نہ کہیں دلچسپی ہے۔ اس کی تکلیفیں اسی طرح درد نہیں دیتی جتنا یہاں نہیں اسے سکون دیتا ہے۔ آج بھی جب دوبارہ اس نے ایکسیڈنٹ کیا اور ریدا کے وارڈ میں داخل ہوا، علی صاحب اسے گھر لے کر آئے تو دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ تم مجھے بتا دو زاویار، کیا چاہتے ہو؟ کیوں بڑھاپے میں میری ہڈیاں تڑوانا چاہ رہے ہو؟ وہ ہسپتال ہے، وہیں داخل کروا دینا مجھے۔ زاویار نے کہا، بابا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مجھے ریدا ہر حال میں چاہیے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ علی صاحب نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، وہ لڑکی کسی کے ساتھ منسوب ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے رشتے کی بات کروں اس سے۔ بابا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اگر آپ نے جلد از جلد کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا تو میں اپنے طریقے سے ریدا کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ پھر مت کہیے گا زاویار تم اپنے برے باپ کا خیال نہیں کرتے۔ علی صاحب نے دانت چباتے ہوئے کہا، تو تم کون سا خیال کر رہے ہو میرا؟ بلڈ پریشر تو تم ایسے اوپر نیچے کرتے ہو جیسے تمہارے کوٹ کے بٹن ہوں۔ زاویار نے کہا، تو آپ کو اٹھنا پہنا کرے، نہ ہی میں بٹن لگاؤں گا۔ علی صاحب نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کا مطلب تھا کہ وہ اتنا نہ سوچا کریں، لیکن اولاد کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کس بارے میں سوچیں گے؟ زاویار نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے باپ کے ہاتھ تھامے اور بولا، بابا میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، میں ریدا سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم وہ میرے دل میں کب سے بس چکی ہے، شاید میرے میجر ایکسیڈنٹ سے جب میں نے آنکھیں بند ہوتے ہوئے صرف اسی کا چہرہ دیکھا تھا اور آنکھیں کھلی تو صرف اسی کا چہرہ دیکھا۔ اب میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ہر پل دیکھنا چاہتا ہوں۔ علی صاحب نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، محبت ہونا یہ کم بات ہے، مگر تم اپنی حد میں رہو۔ محبت میں کسی کی ذات کو تکلیف مت دو۔ وہ لڑکی کسی اور کے ساتھ منسوب ہے اور پاکستان ہے بیٹا، یہاں عورتوں کی اور لڑکیوں کے ابرو بہت زیادہ نازک ہوتی ہیں۔ کوئی بھی غلط قدم ان کے خاندان کی سالوں کی بنی ہوئی عزت کو ایک منٹ میں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ۔ زاویار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا، لیکن علی صاحب سمجھ گئے تھے کہ ان کا بیٹا وہی ضدی مزاج زاویار ہے جو ایک منٹ میں سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ کچھ سوچتے ہوئے فرحان صاحب کا نمبر ملایا اور کل ان سے ایک ہوٹل میں ملنے کا پروگرام سیٹ کیا۔ علی صاحب بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ فرحان صاحب نے کہا، علی کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایسے ڈر رہے ہو جیسے نہ جانے کیا بات ہو۔ مجھے بتاؤ کھل کے، کیا بات کرنے کے لیے تم نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں بلایا ہے؟ علی صاحب نے کہا، فرحان میری بات غور سے سنو، یہ بات بہت بڑی ہے، اسی لیے میں نے سوچا تم سے مل کر بات کرتا ہوں۔ مجھے غلط مت سمجھنا، ڈاکٹر ریدا تمہاری بانجی ہے اور میں اپنے زاویار کے لیے اس کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں تمہاری بہن کے گھر گیا تھا، مگر مجھے وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ تمہارے بیٹے کے ساتھ منسوب ہے۔ علی میری بات سنو، میری بہن ایک بیوہ عورت ہے اور اس کا شوہر اچھی خاصی جائیداد چھوڑ کر مرا تھا، لیکن اس کا سربراہ کوئی نہیں تھا، اس لیے میری بہن کو میں نے اپنے یہاں پہ جگہ نہ دی اور بچپن سے ہی احمد کے ساتھ منسوب کر دیا۔ اچانک سے غیر متوقع بات سن کر مجھے بھی دکچا لگے گا، یا ہر انسان کو ہی لگے گا۔ اس دنیا میں جانتا ہوں ریدا جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن میں اپنی بانجی کو اپنی دسترس میں ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ تم اس بات کو بھول جاؤ اور زاویار کو بھی سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، ریدا کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کر رہا ہے، پسندیدگی کو محبت کا نام دے کر وہ 2-3 زندگیوں کے ساتھ کھیل جائے گا۔ علی صاحب نے فرحان صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ایک ہی بات کر رہے تھے،
کہ جو روایت ان کے ہاں چلتی آ رہی ہے اسی کے پابند ہیں۔ اسی سوچ میں چلتے ہوئے جب علی صاحب گھر واپس آئے تو زاویار سمجھ چکا تھا کہ کیا بات ہے۔ حسن علی صاحب کے کسی بھی بات کا جواب نہ دیا اور فوراً گھر سے نکل گئے۔ رات گئے جب زاویار گھر واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کی آنکھیں سجی ہوئی تھی، نقاب میں صرف اس کی آنکھیں ہی واضح ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ روشنی کی طرف آئی علی صاحب اس لڑکی کو دیکھ کر فوراً دہل گئے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں ردا تھی۔ زاویار نے بہت غور سے اپنے باپ کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا اور بولا، بابا یہ ردا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا علی صاحب کی طرف سے لگ چکا تھا۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا بہت جذباتی ہے، مگر اتنا کہ ایک لڑکی کو اس سب میں دھکیل لے گا یہ معلوم نہیں تھا۔ زاویار بہت حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جس نے آج تک کوئی سخت بات بھی نہیں کی تھی، اس پر ہاتھ اٹھا لیا بغیر اس کی بات سنے۔ اس سے پہلے زیادہ اور کچھ بولا علی صاحب نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگے، میں نے تمہاری ایسی تربیت کی تھی، میں نے اپنی جوانی کا بدلہ اپنی بیٹی کی زندگی سے دیا اور تم نے بھی اپنی جوانی میں ایسا زخم لگا دیا، ہمارے آنے والی نسلیں کب تک مکافات عمل جیلتی رہیں گی۔ علی صاحب کی بات سن کر زاویار کو اپنا دل جلتا محسوس ہوا۔ وہ اسے اتنا گھٹیا سمجھ رہے تھے، یہ باتیں زاویار سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ علی صاحب مزید کچھ کہتے ایک نسوانی سی آواز نے خاموشی کو چیرا، انکل اس سب میں سر زاویار کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں بہت مشکل میں تھی، اگر آج یہ مجھے نہ بچ جاتے تو میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ علی صاحب نے غور سے زاویار کو دیکھا جو شکایتی نظروں سے انہیں دیکھتا ہوا ایک طرف صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ علی صاحب بہت غور سے ردا کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے کھل کر بتاؤ۔ ردا نے کہا کہ آج ہسپتال میں ایک سیمینار تھا کہ میں اس سب کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلی، پارٹی پوری میں نے اچھے سے اٹینڈ کی، واپس جانے کے لیے میں ابھی پارکنگ ایریا میں موجود تھی جب اچانک میرے کزن احمد کی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ میں اسے اچانک یہاں دیکھ کر حیران ہوئی کیونکہ اسے ایسی پارٹیز پسند نہیں تھی، جبکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دوسری جگہ پارٹی کرنے گیا ہوا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں شاید کہ احمد میرا منگیتر ہے اور جس طرح سے امی نے میری تربیت کی تھی اس کے اور میرے درمیان ایک حد موجود تھی، لیکن احمد مجھ سے نہ جانے کیا چاہتا تھا۔ میں نے کافی مرتبہ ماموں کو اس کے بارے میں بتایا تھا مگر وہ میری بات کو ہی گول کر جاتے تھے۔ احمد نے مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھانا چاہا، جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے دھکا دیا جس کی وجہ سے میرے ہیلز ٹوٹ گئی اور پاؤں موڑ گیا۔ میں ایک دم جھکی تو سر زاویار وہاں موجود تھے، وہ میری مدد کے لیے آئے اور اس مشکل وقت میں انہوں نے مجھے بچایا۔ اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ اس اچانک کی لڑائی میں زاویار سر کی اور احمد کی لڑائی ہو گئی جس کی وجہ سے وہاں کے گارڈ نے ماموں جان کو کال کر کے بلایا اور ماموں جان نے اس سب برائی کا گرہ میرے سر پر رکھ کر مجھے ذرا زاویار کے ساتھ ہسپتال سے نکال دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا بتا کر ردا رونے لگی، جبکہ علی صاحب بہت غور سے اپنے شہزادے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جس نے آج بہت اچھا کام کیا تھا۔ مگر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ابھی وہ اپنے بیٹے کو اس بات پر سہراتے کہ اس سے پہلے ہی ان کا نوکر آیا اور بولا، علی صاحب ٹیلی ویژن آن کرے۔ علی صاحب نے جب ٹی وی آن کیا تو اس پر چلنے والی نیوز دیکھ کر زاویار اور علی صاحب کے ساتھ ردا بھی سکتے میں آ گئی کیونکہ ردا کے ماموں نیوز رپورٹر کو نہ جانے کیا کیا بیان دے رہے تھے۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کی بانجی اس شہر کے مشہور بزنس مین زاویار علی کے ساتھ راتوں رات پکڑی گئی، جب ان کے بیٹے نے اسے روکنا چاہا تو اسے مار کر لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا۔ رات کے اندھیرے میں ردا پر نہ جانے کیسے کیسے بہتان لگا رہے تھے اور انہوں نے ایک کلپ بھی چلائی جسے دیکھ کر پل بھر میں ردا کو اپنا آپ زمین میں گرتا محسوس ہوا۔ زاویار کی اور اس کی نازیبہ تصویر اس وقت ٹی وی پر چل رہی تھی۔ احمد رو رو کر بیان دے رہا تھا کہ وہ میری منگیتر تھی، میں نے چاہا اسے عزت سے اپنا نام دو مگر وہ دولت کے لالچ میں آ کر زاویار کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات۔ یہ ساری باتیں سن کر ردا کی ماں یہ سب برداشت نہ کر پائی اور ہارٹ اٹیک میں چل بسی۔ ایک گھنٹے میں ردا کی دنیا ہی الٹ چکی تھی۔
نے جب یہ سب کچھ سنا تو فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی کہ جب علی اور زاویار ایک دوسرے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہ صورتحال تو غیر متوقع تھی۔ ریتا کے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے دیوانہ وار اپنی ماں کو پکارنا شروع کیا، جبکہ علی صاحب اور زاویار گھر پر نہیں تھے۔ نوگروید کی دیکھ بھال کی ہدایت دیکھ کر وہ رپورٹر کے پاس جا رہے تھے، جن کے پاس وہ کلپ تھا جسے دیکھ کر بہت ہی ان کی سراہ چکی تھی۔ زاویار نے نیوز چینل پر جا کر کیس کیا اور انہوں نے بتایا کہ سب جھوٹ ہیں، مگر ان لوگوں نے پیسہ کھایا ہوا تھا۔ وہ کم سے کم 24 گھنٹے تک تو یہ نیوز نہ ہی روک سکتے تھے۔ ریتا کو اس چیز سے بہت گہرا ذہنی صدمہ پہنچا تھا اور وہ سن ہو کے رہ گئی تھی۔ ادھر زاویار کی ماں نہ جانے اپنے زخموں کو کب سے خود سے ہی سینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریتا کی پکار پر اس کمرے میں گئی اور جا کر ریتا کے بکھرتے آگوش کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ریتا بھی کسی کا سہارا پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے ماموں نہ جانے اس کی ماں کو کہاں غائب کر دیا تھا۔ لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود بھی زاویار پتہ نہ لگا سکا۔ رات کے 2 بجے جب وہ گھر میں گھسا تو کسی کی سسکاری اس کا دل جیت رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ریتا ہے جو اپنے غم پر آنسو بہا رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ موجود نہیں تھا جس کی بنا پر وہ جا کر اسے دلاسا دے سکتا۔ کہیں نہ کہیں اسے خود ہی اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ نہ وہ اس وقت جاتا نہ ہی یہ ساری باتیں کھلتی، لیکن احمد ان پر غلط بہتان لگا رہا تھا۔ احمد کی خود نیت غلط تھی، جو اپنی ہی منگیتر پر غلط نظر رکھے ہوئے تھا۔ نشے میں نہ جانے وہ کیا حد پار کر دیتا۔ زاویار کو اللہ نے کوئی معجزہ بنا کر ہی ریتا کی زندگی میں بھیجا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا۔ 1 ہفتے تک زاویار اسی ٹینشن میں لگا رہا۔ وہ کلپ ڈیلیٹ ہوا۔ ریتا کی ماں کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ادھر ریتا کی اور زاویار کی ماں کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ انہیں بھی اپنی کھوئی ہوئی بیٹی واپس مل گئی تھی، مگر علی صاحب جا کر بھی ریتا سے کوئی بھی ہمدردی نہ جتا پاتے۔ انہیں لگتا تھا کہیں نہ کہیں سب میں وہ بھی قصوروار ہیں، کیونکہ اگر صرف زاویار کی بات ہوتی تو فرحان صاحب ایک طرف ہو جاتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ زاویار ریتا کو پسند کرتا ہے۔ اسی بات کا فائدہ انہوں نے بگڑتے حالات کو دیکھ کر اٹھایا اور سارا کا سارا بوجھ زاویار کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اس گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اپنی دولت کا استعمال کیا، لیکن وہ اتنے امین نہیں تھے۔ یعنی کہ ریتا کی دولت تھی جو کہ اڑا رہے تھے، اور ریتا کو راستے سے ہٹانے کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ اس کی تمام دولت پر خود قبضہ کر سکے۔ ان زاویار کے بارے میں سب پتا تھا، وہ اچھا خطا کماتا لڑکا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ریتا کی تمام جائیداد ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، جو اس کے 18 سال ہونے کے بعد اسے اپنے اجداد کی طرف سے وراثت میں ملی ہے۔ وہ سب دولت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے گھناؤنا کھیل کھیلا، اور اس سازش میں نہ چاہتے ہوئے بھی زاویار بری طرح پھنس چکا تھا۔ علی صاحب نے بہت سوچ و بچار کے بعد زاویار کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھنے لگے، تم مجھے بس اتنا بتاؤ، کیا ریتا کے محرم بننا پسند کرو گے، یا اسے ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دو گے جیسے اس کے اپنوں نے اسے ڈس کے چھوڑ دیا ہے؟ زاویار علی خاموش رہا۔ علی صاحب کو یہ خاموشی کھنکی، شاید انہیں ایک وقت کے لیے شک ہوا ان کا بیٹا اپنی تسکین کے لیے اس کی اتنی بدگمانی ہوئی ہے۔ اس سب کا بدلہ ریتا سے نہ لے، اسے چھوڑ دے، اپنا نام نہ دینا چاہتا ہو، جس نے اس کا بنا بنایا مستقبل خراب کر دیا، اس کی دن رات کی محنت کو مٹی میں ملا دیا۔ لیکن اگلے لمحے جو بات ان کی سماعت سے ٹکرائے، وہ سن کر ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ بابا بے فکر رہیں، میں ریتا کو اپنی زوجیت میں لینے کے لیے تیار ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ جو فیصلہ میں جذبات میں آ کر رہا تھا، آپ محبت سے کروں۔ آپ پردہ سے اس کی مرضی پوچھ لیں، جو وہ چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ اس لڑکی نے دانستہ اور گنیدہ طور پر بہت دکھ اٹھائے ہیں، میں مزید اسے کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر علی صاحب کے قدم اس وقت ریتا کے کمرے کی طرف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، مگر اس وقت ہی کوئی فیصلہ نہ لیا تو لوگ سوال اٹھائیں گے جن کا جواب دینے کی سکت اب ان میں موجود نہیں تھی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد وہ اندر گئے، جہاں ریتا بیٹی جائے نماز پر نہ جانے کیا مانگ رہی تھی۔ اس کی چمکتی رنگت پر آنسو بالکل موتی کا کام کر رہے تھے۔
علی صاحب نے بہت غور سے اس معصوم چہرے کو دیکھا جو سسک رہا تھا۔ اپنے رب سے نہ جانے کس گفتگو میں وہ مصروف تھی۔ علی صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ریتا نے آنکھیں کھولی اور علی صاحب کو خود کو تختہ پا کر ان کے ہمراہ صوفے پر جا بیٹھی۔ علی صاحب نے کہا، بیٹا میری کوئی بیٹی نہیں ہے، ایک تھی وہ بھی رب نے مجھ سے لے لی، مگر میں تمہیں اپنی بیٹی مانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ بات جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس وقت ٹھیک نہیں ہے، مگر میرا یقین کرو، اس وقت اگر تم نے زاویار کی زوجیت اختیار نہ کی تو یہ جو باہر بیڑیا نما انسان ہیں وہ تمہیں اور ہمیں داغدار کر دیں گے۔ ان کے پاس الفاظوں جیسے خنجر موجود ہیں جو ہمارے جسم کے آر پار ہو جائیں گے اور ہمیں نظر بھی نہیں آئیں گے۔ میں کل صبح تک کا تمہیں وقت دے رہا ہوں، فیصلہ کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی بن کر ہمیشہ اس گھر میں رہو۔ میں پوری کوشش کروں گا تمہاری ماں کو ڈھونڈنے کی، لیکن تم بھی اب سمجھدار ہو، جانتی ہو اپنے پرائے کا فرق۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے بیٹا، یہاں دولت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ریتا ان کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ علی صاحب کو یہ جواب نہ پا کر دروازے کی جانب بڑھے اور بولے، بیٹا مجھے معاف کرنا اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہو، مگر میں مجبور ہوں۔ میری بیوی کی تم سے اٹیچ ہو چکی ہے، جو کہ خود ایک بچہ ذہن رکھتی ہے۔ مجھے مایوس نہ کرنا، زندگی کی نوید ہوگا تمہارا جواب میرے لیے۔ ریتا نے کوئی جواب نہیں دیا اور علی صاحب مایوسی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد اچانک علی صاحب کے دروازے پر دستک ہوئی اور انہیں ریتا کو اپنے کمرے میں دیکھا ایک خوشگوار حیرت انہیں ہوئی۔ علی صاحب نے ریتا کو اندر بلایا اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا، اتنی صبح خیریت تو ہے؟ ریتا نے کہا، انکل مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ اس وقت جب دنیا میری دشمن بن گئی تھی، میرے اپنے ہی مجھ پر بہتان لگا رہے تھے، سر زاویار نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے اس چار دیواری کا تحفظ دیا ہے۔ میں آپ سب کا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتی، اور آپ مجھے زاویار صاحب کے نکاح میں دیکھ کر میری زندگی پہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ شکریہ مجھ پر اعتماد کرنے کے لیے اور میرا ساتھ دینے کے لیے۔ علی صاحب یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا زاویار کو یہ خبر سنانے کے لیے اس کے کمرے میں چلے گئے۔ شام کو جب زاویار کو خبر ملی تو اس کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ جمعہ کو ان کا نکاح طے کر دیا گیا تھا۔ شام کا وقت تھا جب ریتا اور زاویار کی ماں بیٹھی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ اچانک ریتا نے اپنے بال کھولے تو پل بھر میں زاویار کی ماں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ریتا اچانک ان کے اس رد عمل پر ڈر گئی۔ فوراً زاویار اور علی صاحب آئے اور انہیں انجیکشن لگا کر سلا دیا۔ ریتا کے لیے رد عمل بہت زیادہ عجیب تھا۔ ایک مہینے تک وہ ان کے ساتھ تھی، انہیں کچھ نہیں ہوا تھا، مگر سیکھنا چلنا اور مار پیٹ کرنا یہ سب دیکھ کر ریتا کو پل بھر میں بہت کچھ سہما گیا تھا۔ علی صاحب نے ریتا کی طرف پریشانی کو دیکھا اور بولے، بیٹی میری بیگم پہلے ایسی نہیں تھی۔ دراصل زاویار کے ساتھ ہماری ایک بیٹی تھی جو کہ کالج میں تھی۔ اس روز بہت ازلا دن تھا، لیکن وہ ہماری تمام دنوں کو رات کر گیا تھا۔ میری بیٹی کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ شام تک جب وہ گھر نہیں آئی تو ہم لوگوں نے اسے بہت ڈھونڈا، لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ اگلی صبح وہ ہمیں ایک غیر حالت میں کوڑے کے کنارے جا ملی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے گھر لایا جاتا، وہیں ایک کونے میں دفنا کرا گیا۔ لیکن جب میں گھر پہنچا تو بیٹی کے ساتھ ساتھ میری بیوی بھی مجھ سے دور ہو چکی تھی۔ اسے ایسا صدمہ لگا کہ اس کا ذہن بالکل بچوں والا ہو گیا۔ بیٹی کی جدائی کے بعد مجھے بیوی کے ذہنی توازن کھو جانے کا غم برداشت کرنا تھا، اور زاویار بھی اس وقت چھوٹا تھا، اسے ان چیزوں کی سمجھ نہیں تھی۔ مگر مجھے لگتا تھا کہ میں نے جو اپنی پھوپھی کی بیٹی کو اپنی منکوہا بنانے کے خواب دکھائے تھے اور اسے چھوڑ دیا تھا، یہ اس کا مکافات عمل تھا جو میری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوا۔ مجھے سوچ کر ہی خود سے گن آتی تھی کہ نہ جانے میں نے ایسا کیوں کیا تھا، میری پھولوں جیسی بیٹی کو اتنی درندگی کی موت اتارا۔ علی صاحب کی ساری باتیں سن کر ریتا کے ساتھ ساتھ زاویار بھی چونک گیا۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ میں نے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے میری بیٹی کے مجرم کہیں بھی نہیں ملے تھے۔ تھک ہار کر میں نے وہ شہر چھوڑ دیا اور نہ اسی لیے اپنی زندگی شروع کی۔ زاویار
بہت غور سے اپنے باپ کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ ریدا نے انہیں حوصلہ دیا، لیکن زاویار یہ بھی نہ کر سکا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ساحل سمندر پہ کھڑا وہ بہت گہری سوچ میں تھا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ اس کی بہن کو پریاں لے گئی ہیں، وہ تھی ہی اتنی خوبصورت۔ آج پرانے وقت کو یاد کرتے ہوئے زاویار کی آنکھوں کے گوشت نم تھے۔ کیسے درندہ صفت لوگ تھے۔ زاویار نے کہا، بابا، کمزور سے اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر میں تو طاقتور رکھتا ہوں، میں تو برے کو برا اور اچھا کہنے کا رکھتا ہوں، میں اپنی بہن کو انصاف دلاؤں گا۔ کچھ سوچتے ہوئے زاویار نے وہاں سے پرانے ہسپتال گیا۔ وہاں سے پرانا ریکارڈ لینے کے بعد پولیس اسٹیشن وہاں جا کے اسے ایک عجیب خبر سننے کو ملی، جو کہ پولیس والا وہاں اس وقت بھرتی تھا وہ تو اب ریٹائرڈ ہو چکا ہے۔ اس کے گھر ایڈریس معلوم کرنے کے بعد زاویار نے علی صاحب کو کہا کہ وہ میٹنگ کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے۔ وہ اسلام آباد چلا گیا۔ اس پولیس والے گھر کا پوچھتے پوچھتے جب وہ ایک علاقے میں پہنچا، ایک گھر کے باہر جب اس کے نام کا بورڈ دیکھا تو اندر داخل ہو گیا۔ اندر جا کر ایک بزرگ سے انسان اسے کرسی پر بیٹھے نظر آئے۔ زاویار نے انہیں دعا سلام کے بعد بتایا کہ اس سلسلے میں آیا ہے۔ نور علی نام کے کالج کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، جس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے والد نے علی خان نے اس وقت ایک رپورٹ کروائی تھی، تو اس رپورٹ کی کاپی آپ کے پاس موجود ہوگی۔ اس بزرگ نے انسان کو یاد کرتے ہوئے بتایا، اس رپورٹ کی کاپی میرے پاس موجود نہیں ہے۔ پولیس کا پیشہ ہی شاید رشوت کا ہے۔ اس وقت اس کیس سے زیادہ مجھے نوٹ مل گئے تھے، تو وہ کیس میں نے بند کر دیا، لیکن اس کیس کو ایک مان نامی شخص کے نام پہ رپورٹ کاٹی گئی تھی، جس کی کاپی بھی جلا دی گئی تھی۔ مان، یہ نام تو زاویار نے کبھی نہیں سنا تھا۔ علی صاحب نے ابھی بس اتنا ہی بتایا کہ اس کی بہن نور کے پاس ایک چین ملی تھی جس میں مان لکھا ہوا تھا۔ پورا نام معلوم ہی نہ ہو سکا۔ شک کی بنا پر اس کیس کی سنوائی شروع ہوئی، مگر کوئی اچھی لیڈ ہاتھ نہ لگے اور کیس بند ہو گیا۔ علی صاحب بھی بدنامی کے ڈر سے ہر ایک چیز چھوڑ چھاڑ کر آپ سے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے یہ سب سے غلط کام کیا۔ اگر وہ اس مجرم کو پکڑوا دیتے تو آج زندگی سکون میں ہوتی۔ زاویار وہاں سے جو انفارمیشن ملی وہ ساری لے کر واپس کراچی آ گیا۔ پولیس والوں سے اس نے بات چیت کی، اس کے ایک آدھے دوست سے رابطہ کیا اور اس علاقے کی چھان بین کری، مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہاں کے رہائش یا آنے والے جانے کرایہ دار وہاں جو موجود رہتے تھے، ہر ایک سے رابطہ کیا، مگر کچھ بھی نہ پتہ چلا۔ پھر اچانک زاویار کو نور کے ایک دوست کا خیال آیا، یا انابیہ، وہ تو نور کے ساتھ ہر پل ہوتی تھی، ان کے گھر آنا، کھیلنا، ہلا گل کرنا، وہ تو اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ یہ سب جو ہوا اچانک تو نہیں ہوا، کچھ دن سے تو کوئی نہ کوئی حکمت عملی چل رہی ہوگی۔ کچھ سوچتے ہوئے زاویار انابیہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا، جو کہ ان کے شہر سے تھوڑی دور ہی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ زاویار کو پہچانتے ہوئے نہ ابھی اپنے کمرے میں لے گئی۔ پانی وغیرہ پینے کے بعد زاویار نے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ نور کا ذکر سنتے ہی اب بھی روتی کوئی بولنے لگی، بھائی، میں پہلے ہمت نہ کر سکی، مگر اب بتاتی ہوں۔ اس درندے کا نام فرحان تھا۔ اس کا نک نیم، جسے پیار سے اس کے آوارہ دوست اسے مان کہتے تھے، اس علاقے میں نیا پراپرٹی ڈیلر بن کر آیا تھا۔ نور کو نہ جانے اس نے کہاں دیکھ لیا تھا۔ روز کالج سے آتے جاتے اس پر باتیں کستا تھا، اس کا جینا حرام لگتا تھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس روز اس کی نیت اس قدر خراب ہوئی کہ اس نے اپنے یہ سازش میں نور کی زندگی برباد کر دی۔ اچانک یہ نام سن کر زاویار کو ایک جھٹکا لگا، شاید یہ فرحان ریدا کا ماموں نہ ہو۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اس کا شک یقین میں بدل گیا جب کالج کے پرانی تصویروں میں اسے فرحان کی تصویر ملی۔ وہ ان کے پروفیسر کا دوست بن کر آیا تھا اور ایک سیمینار میں نور کو دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا، یہ جانے بغیر کہ وہ علی صاحب کی بیٹی ہے، جو کہ اس کی کالج کے دوست تھے۔ زاویار نہ جانے کیا کیا سوچتا ہوا واپس اپنے گھر آیا۔ شام کے وقت اس کا نکاح تھا ریدا سے، لیکن عین نکاح کے وقت اس نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ ریدا کو یہ بات سن کر جھٹکا لگا۔ علی صاحب کا کہنا تھا کہ وہ زاویار کی پسند ہے۔ زاویار اسے دامن چھڑا رہا تھا۔ علی صاحب نے فوراً کہا، زاویار، یہ کیا بچپنا ہے؟ کیوں ہمارا اور اپنا تماشا بنا رہے ہو؟ زاویار نے کہا، بابا، تماشا نہیں بنا رہا،
میں نے صرف فی الوقت کے لیے نکاح سے انکار کیا ہے۔ آپ کو ایک چیز دکھانی ہے، وہ دیکھ لیں۔ اچانک حال میں اندھیرا چھا گیا اور فرحان صاحب اور ان کا بیٹا اس وقت ایک جال میں قید دیکھ سب کے سامنے نمایاں ہوا۔ لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ ان کے ساتھ وہ ریتا اپنی ماں کو دیکھ کر حیران تھی۔ آپ جانتے ہیں ہماری نور پھول جیسی بیٹی اور آپ کی پھول جیسی شہزادی کو اس درندے نے اپنی درندگی کا نشانہ بنا کے بے یارو مددگار مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ جی ہاں بابا، اسی شخص کی وجہ سے آج اپنی بیٹی سے محروم ہیں۔ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے، تمام میڈیکل کی پرانی رپورٹس اور کالج کی تصویریں اور نور کی دوست انابیہ کا بیان۔ یہ فرحان نور کو ہراس کرتا تھا اور غلط آنے کا ستاتا تھا۔ ایک دن کالج سے واپسی پر دوستوں سے اغوا کے اور اپنی درندگی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اپنی بہن یعنی کہ ریتا کی ماں کے پاس چلا گیا، جو کہ اس وقت بیوہ ہوئی تھی۔ انہیں سہارے کی ضرورت تھی۔ وہاں جا کر اس نے اپنی نئی پہچان بنا لی اور اس نے اپنی سگی بہن کو بھی نہیں چھوڑا اور دولت کے لالچ میں ایک یہ ہمدرد بن کے رہا اور اپنے بیٹے سے ریتا کا رشتہ طے کر دیا تاکہ جو دولت اسے نہ مل سکی وہ ریتا کے ذریعے سے مل سکتی تھی۔ دولت کی بینٹ میں اسے نہ جانے اور کتنے جرم کیے، مجھے اور ریتا کو دنیا کی نظروں میں مشکوک بنا دیا اور اپنی خود کی بہن کو قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ سارے حقیقت جاننے کے بعد علی صاحب اسے مارنے کے لیے دوڑے، لیکن پولیس اسے وہاں سے لے جا چکی تھی۔ ریتا بہت خوش تھی کہ اس سے اس کی ماں واپس مل گئی تھی اور اس ایکسیڈنٹ کے بعد زاویار کی ماں کی یادداشت بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ علی صاحب بہت خوش تھے کہ کچھ واقعات نے ان کی زندگی کو واپس پرانے ڈگر پھیلا دیا ہے۔ 2 سال بعد زاویار اپنی بیٹی نور کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ریتا اس وقت ہسپتال سے آئی تھی۔ علی صاحب اور ان کی بیگم دور سے ہی اپنے اس خوبصورت آشیانہ کو دیکھ رہے تھے جہاں ان کا بیٹا اور بہو اپنی بیٹی کے ساتھ نہ جانے کس بات پر بحث کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ چھوٹی سی زندگی نے انہیں بہت سی نعمتیں عطا کی تھیں۔ کوئی بھی معجزہ زندگی کو بدل دیتا ہے، اس بات پر علی صاحب یقین رکھتے تھے۔ ایک ایکسیڈنٹ نے ان کی زندگی کو کتنے رخ دیے، نہ جانے کتنے ہی پچھتاوے تھے ان کے دل میں۔ وہ جب ڈل چکے تھے، ایک روشن زندگی ان کا مقدر ٹھہری تھی۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دی اینڈ۔